ہو رہی ہیں لڑکیاں ہیں گروپ میں چلی گئی ہیں. اچھا ان کی انچارج آپ ہیں؟ کیا ہوا ان کو؟ گھٹنا خراب ہو گیا؟ تم لوگ یہاں کپڑا بچھا لیا کرو، یہاں لکڑی پہ بیٹھ جاتے ہو. آگے ہو کے بیٹھ جاؤ. پروگرام کہاں ہے؟ پونا ایک لکھا ہوا میرے پروگرام میں وقت شروع ہونے کا. میں تو 5 منٹ لیٹ آیا ہوں. ان کو تو 11 بجے نہیں اٹھا دیتی لڑکیوں کو. چلو اچھا جی مشل چودھری صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. فریہ ندیم ترجمہ. کون ہے فریہ؟ السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو.
وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پس جب تو نے مجھے وفات دے دی، فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تم پہلی دفعہ آئی ہو؟ اس کلاس میں پہلی دفعہ آئی ہوں، پہلے میں بستان وقف نوم میں جاتی تھی۔ اچھا، جی یہ بھی پہلی دفعہ آئی ہے؟ پھر بھی چھوٹی ہو گئی، اچھا ہوگا چھوٹی ہو گئی۔ اور پیچھے بچے لگتا ہے کافی چھوٹی عمر کے ہیں جو آ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی نا، 7 سال سے اوپر جو چھوٹی ہے اس میں بھی نہیں آ رہی شاید، لیکن روز 8-10 روز درخواستیں تو آئی ہوتی ہیں وقفہ نماز میں شامل کرنے کی۔ میرا خیال ہے اگلے 4-5 سال میں نا پھر ایک بہت بڑا گروپ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی نائلہ اطہر صاحبہ، حدیث۔ السلام علیکم حضور۔ کہاں ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی توفی فیہ لفاطمہ ان جبریل کان یعارضون القرآن فی کل عام مرہ وانہ عارضنی القرآن العام مرتین واخبرانی انہ لم یکن نبی الا عاش نصف الذی قبلہ واخبرنی ان عیسیٰ بن مریم عاش 120 سنہ ولا ارانی الا ذاہبا علی رأس 60۔ بس ختم ہو گیا؟ کوئی دعوت صحیح ختم ہو گیا۔ جی خلت چیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک بار قرآن کریم کا دور کرتا تھا، لیکن اس سال اس نے 2 دفعہ دور کیا اور مجھے خبر دی کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی سے نصف عمر پائی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 120 سال زندہ رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ حدیقۃ الصالحین حدیث 920۔ حضرت عائشہ کو ایک دفعہ عنصر نے بیماری میں دنوں میں نا دیکھیے بھی حدیث ہے، بلا کے کہا کان کرو میرے قریب میں بات کرنی ہے، بات کی، وہ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ حضور میرا ایک سوال ہے اس حدیث سے ریلیٹڈ۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے بات ختم کرنے ہے پھر سوال کرنا۔ تو پھر حضرت فاطمہ پہلے ہنسی پھر روئیں دوبارہ قرآن بات سن کے،
حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات کی تھی؟ کہا نہیں ہمارے راز کی باتیں نہیں بتانی. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی پھر انہوں نے بات میں بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے جب جبرائیل آئے اور یہ سارا کچھ ہوا 2 دفعہ دہرایا گیا اور یہ اور بھی باتیں جو مجھے پتہ لگی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے میری وفات ہونے والی ہے. اس پہ روئیں. پھر ہنسی اس بات پہ ہم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تم مجھے آ کے ملو گی. اس بات پہ ان کو ہنسی آ گئی. تو یہ بھی راز کی باتیں ہوتی تھیں. ہاں اب تم سوال کرو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نبی اگلے نبی سے صرف نصف عمر اگر ایک نبی ہاں یہ اگر ایک نبی اگلے سے نبی اتنی عمر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ نصف عمر ہو تو اس کا مطلب اگلا نبی جو آنا تھا وہ پھر 33 سال کی عمر میں آ جاتا نہ 32 سال کی 31 میں 31 اینڈ ہاف 63 سال عمر تھی ہیں. یہ ہر نبی کے لیے نہیں ہے. آن وسلم کے لیے بعضوں کی یہ روایت بھی ہے کہ آن وسلم کے لیے مخصوص تھی یہ چیز. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں جو شرعی نبی آنا ہوتا ہے نا جو شریعت لے کے نبی آتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نصف پہلے سے ہوتا ہے. اب نہیں تو اس طرح تو نبی بعض نبی آئے اور کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے تو ان سے اگلا آنے والا 40 سال سے پہلے تو نبوت ویسے ہی نہیں ملتی ہیں. اگر نصف آدھا کرنے لگو کہ جو اگلا آئے گا وہ میرے سے آدھی عمر میں پائے گا تو پھر تو نبوت ملنے سے 7 سال 10 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا صحیح تھا پھر اگلے نبی کو اگر آتا. اب سوال یہ بعض وہ کرتے ہیں کہ نصف عمر ہے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں نہیں نصف ہیں؟ یہ سوال تو نہیں کرنا تھا ہیں جی. تو اس طرح تو 40 سال میں جب نبوت ملنی ہے 63 تھی نا آن وسلم کی عمر تو اس کا مطلب 63 کا آدھا کیا ہوتا ہے 31 اینڈ ہاف ہو گیا 31.5 ہو گیا ہیں. تو نبوت تو ملتی ہے جا کے 40 سال میں ہیں. تو پھر تو یہی ہے کہ یا تو اس کا کوئی اور مطلب تھا جو آگے وضاحت نہیں ہو سکی یا یہ ہے کہ شرعی نبی جو آتا ہے وہ اس سے پہلے نبی کا آن وسلم کا حوالہ تھا ہیں یا کس کانٹیکسٹ میں بات کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیچ میں کوئی لنک ٹوٹ تو نہیں گیا. یہ سارے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن جو شریعت لے کے نبی آئے ایک یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس کی عمر پہلے سے والے سے نصف اس حوالے سے بات کی تھی آن وسلم نے. ٹھیک ہے کوئی سمجھ آئی کچھ کہ نہیں ہیں؟ آئیے سمجھ. ہاں نہیں تو اگر اس بات پہ ہونا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامل انسان تھے جو سب سے بڑے نبی تھے جن پہ آگے شریعت ختم ہونی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اس طرح پاک کیا کہ کوئی نبی اس طرح پاک نہیں ہو سکتا ان کو تو 40 سال کی عمر نبوت ملی ہیں. اور کوئی نبی آتا ہے ان کے بعد اگر حضرت محمد دلیل دی تو ان کو مل جاتی 20 سال کی عمر میں. اگر نبی نے آگے پھر کچھ کام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. اگر 20-22 سال کی عمر میں نبوت مل جاتی تو 33 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے 32 سال کی عمر میں. یہی ہونا چاہیے تھا نا پھر. تو کوئی دلیل بنتی نہیں ہے ہیں. ٹھیک ہے. لاجک بھی ہونی چاہیے نا کچھ بیچ میں. جی. تمہارے کے دل میں کیا آتا ہے کیا لاجک ہونی چاہیے؟ صحیح بنے گی کہ بات کہ نہیں؟ صحیح بنی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسی طرح ہونا چاہیے نا. جی. تم لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کسی کو؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ انچارج؟ اچھا یہ کب سے شامل ہوئی ہیں؟ ہیں یہ کس کی بیوی ہیں؟ تو آپ اس کو اچھا وہ یہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جامعہ میں کس کا بیٹا داخل ہوا ہے؟ بڑی بہن کا؟ بڑے بھائی کا. ہاں ان کے بڑے بھائی کا. اچھا قصیدہ گروپ کون ہے؟
معاہدہ عافیہ کی بہن کی بڑی بہن تمہاری چلی گئی بڑی لجنا میں. وہ ادھر بیٹھی ہے. وہ ادھر بیٹھی. اچھا یہ ہے. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا بحر فضل المنعم المنان تہوی الیک الزمر بالکسان یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجہ البر والعمران قوم رعوک وامة قد اخبرت من ذلك البدر الذي اسبانی یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یبکون من ذکر الجمال سبابة وتعلما من لغة الهجران وعلى القلوب لدى الحناجر كربة وعلى الغروب تسيلها العينان یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یا من غدا فی نورہ وضیائہ کالنیرین ونور الملوان یا بدرنا یا آیت الرحمن اہد الہدات واشع الشجعان یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. کس کس کو کتنا قصیدہ یاد ہے؟ 20 شعر کس کو یاد ہے؟ آدھا کس کو یاد ہے؟ پورا کس کو یاد ہے؟ 10 شعر کس کو یاد ہے؟ جن کو پورا یاد ہے وہ بیچ میں شامل ہیں، وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. یہی عمر یاد کرنے کی، کر لو. ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام. سائمہ مقصود صاحبہ. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا بیان مسیح موعود کی نسبت جس کی آسمان سے اترنے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی انتظار کی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے پر کھول دیا ہے، یہ ہے کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں. قرآن شریف تو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرتا ہے، البتہ بعض حدیثوں میں
جو استارات سے پر ہیں مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے بطور پیش گوئی بیان کیا گیا ہے۔ سو ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس جگہ در حقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جو مسیح ابن مریم کے زمانے کا ہم رنگ ہوگا، اور جیسا کہ مسیح ابن مریم نے حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مغز توریت کا جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے ان پر دوبارہ کھول دیا، ایسا ہی وہ مسیح ثانی مسیح موسیٰ کے دین کی جو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تجدید کرے گا، اور یہ مسیح موسیٰ کا مسیح اپنی سوانح میں اور دوسرے تمام نتائج میں جو قوم پر ان کی اطاعت یا ان کی سرکشی کی حالت میں مؤثر ہوں گے اس مسیح سے بالکل مشابہ ہوگا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اب جو امر کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ ازالہم صفحہ 61۔ ترجمہ تم نے لکھا ہو قصیدے کا، پڑھوا بھی دینا تھا۔ پڑھنا نہیں تھا، ویسے انہوں نے ٹائپ کر دیا۔ اچھا کیا انہوں نے، پڑھ لیتے تو سمجھ بھی آ جاتی ان کو۔ جی، کفن مسیح، شراؤڈ آف ٹورن، مائدہ عافیہ، کون سی ہیں مائدہ عافیہ؟ تم نہیں ہو؟ میں ہی حضور، لیکن پہلے عافیہ کرے گی۔ کہاں ہے عافیہ؟ السلام علیکم۔ اچھا، تمہاری بہنہ کیا نام ہے؟ معافیہ؟ نمانہ۔ نمانہ۔ اچھا۔ کفن مسیح. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb cut out of rock. ایسا پڑھو نا کو سمجھ بھی آئے، تم ان کو تو آ جائے گی، شاید سننے والوں کو بھی آ جائے ٹی وی پہ، مجھ تک آواز نہیں پہنچتی ٹھیک طرح۔ So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb cut out of rock. Mark 15:46. یہ وہ کپڑا ہے جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ مسیح کا کفن ہے۔ یہ کفن تورین اٹلی میں 400 سالوں سے محفوظ ہے۔ اب ایک ویڈیو MT والوں کی ویڈیو تھی، ایک ڈاکیومنٹری۔ For over 2,000 years, the linen relic, believed to be the burial shroud of Jesus of Nazareth, has been traced across empires through history. It wasn't until 1898 when a remarkable discovery was made, when the linen shroud was photographed for the first time. The negative of the photograph revealed the image of a man with a clear, impressive and majestic countenance. It was Jesus of Nazareth. The anatomical accuracy of the blood flows and injuries have astounded researchers and made it even harder for people to believe it a work of a forger. Especially because the photographic image of a negative character that it bears was already impressed on it many centuries before the difference between negative and positive was discovered. Another proof of the shroud's authenticity is the remarkable resemblance between the biblical accounts of the events of the crucifixion and the impressions on the shroud. So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head. Large trickles of blood can be seen around the forehead and scalp, which resulted from the thorns that were placed on his head. The hands were not pierced through the palms, as usually depicted in medieval art, but through the wrists, the only suitable place to support the weight of a body. Another remarkable fact is that the hand shows only 4 fingers, as the thumb bends brusquely. According to medical experts,
this was a direct result of a nail in the wrist and is consistent with this trauma. But when they came to Jesus and found him already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. According to the Gospel of John, the image in the shroud shows neither of the legs being fractured, as they are seen intact. There are, however, scores of linear wounds on the torso and legs. These wounds are consistent with the distinctive dumbbell wounds of a Roman flagrum. There are also large puncture wounds in the feet, as if pierced by a single spike. The large bloodstain on the chest is also consistent with biblical descriptions. The heart's activity is sufficiently proved by the bleeding. This is a critical piece of evidence of his survival. Streams of blood can be seen down both arms. The blood drippings from the main flow occurred in response to gravity at an angle that would occur during crucifixion. There are two dark parallel lines caused by the fire of 1532 in the Sainte-Chapelle of Chambly in France, where the shroud was kept. These lines run lengthways and are intersected by 29 roughly triangular holes surrounded by scorch marks. In addition, there are marks left by the water used to put out the fire in 1532 and on other occasions. Another proof linking the shroud to Jesus are the tests on the pollens identified on the shroud, confirming the supposition that it has passed to the regions of Palestine and the Middle East. The studies and scientific research that have been carried out on the shroud for nearly a century prove that the warmth of the body, in conjunction with other chemico-physical reactions due to the alloimpregnation, produce a negative imprint of the body, the snapshot, which has preserved the details of Jesus' crucifixion for posterity. The imprints on the shroud not only bear the image of a man who appears to have suffered physical trauma in a manner consistent with crucifixion, but also consistent with the biblical accounts of the torture of Jesus. मज़हबी तहकीक के मुताबिक ये कफ़न यरूशलेम से अडेसा टर्की 40 ईस्वी में लाया गया। ये यरूशलेम से 400 मील मगरिब में वाक़ है और अडेसा का मौजूदा नाम अरफा है। वहाँ वो खैरमियन में एहतियात के तौर पर 5 सदियों तक रखा गया। इसके लिए 2 थ्योरीज़ हैं। अव्वल कि फ़ारिस के बादशाह ने 6 सदी में अडेसा पर हमला किया था और इस कफ़न को अपने कब्ज़े में ले लिया। 525 में एक सैलाब आया जिसकी वजह से अडेसा की फसलें तबाह हो गईं। जब इन फसलों को वापस उगाया जा रहा था तो ये कफ़न मिल गया था। जब मुसलमानों ने अडेसा पर फतह किया तो 331 हिजरी तक ये कपड़ा उनकी हिफाजत में रहा। 331 में इब्न इलासिर ने मुसलमानों के आगे ये डील रखी कि वो मुसलमान कैदियों को रिहा कर देगा अगर वो ये कफ़न उसको दे दें। तब से लेकर 1204 तक ये कॉन्स्टेंटिनोपल में 3 जगह डिफरेंट लोकेशन पे रहा। फर्स्ट चर्च ऑफ सेंट मैरी, दूसरा हेजा सोफिया और थर्ड चैपल ऑफ पर्शिया। तकरीबन 150 साल तक ये श्राउड टर्की में रहा, जहाँ से वो यूनान यानी ग्रीस और फिर 1352 में फ्रांस में लाया गया। वहाँ के प्रिंस को ये तोहफे के तौर पर पेश किया गया। 1578 तक ये रॉयल चैम्बरी फैमिली में रहा। 1532 यानी 1532 में ये श्राउड एक चांदी के संदूक में रखा गया था, लेकिन एक आग की वजह से ये चांदी के संदूक का कोना जल गया और उसकी वजह से कपड़ा अंदर वो भी जल गया। इसको चैम्बरी ख़ानदान की एक नौकरानी ने
ٹھیک کر دیا اور نیکڈ آئی کے لیے یہ ٹرانسفارمیشن اوبلیویس تھی. لیکن جب 16ویں صدی میں اس کپڑے پر کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو یہ سمجھا گیا کہ یہ کپڑا فیک ہے، کیونکہ جو سائٹ انویسٹیگیٹ کی گئی تھی وہ صرف 16ویں صدی تک پیچھے جاتی تھی اور وہ 16ویں صدی میں جل چکی تھی. لیکن ایویڈنس بتاتا ہے کہ شبی ایک جینوئن آرٹیفیکٹ ہے، لیکن اس کے بورڈرز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ریپلیس کر دیے گئے تھے. دوسری تھیوری کافی مختصر ہے. 1204 میں چوتھے کروسیڈ کے دوران یہ فرانس حفاظتی طور پر محفوظ کیا گیا. وہاں ایک آگ کی وجہ سے یہ کپڑا جل گیا. ملان کے بادشاہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ ٹیورن میں واقع ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہر یروشلم اور مڈل ایسٹ میں تھا، کیونکہ اس پر پولن ملے جاتے ہیں جو صرف وہاں پائے جاتے ہیں. یہ پولن اس ہربز میں سے ہو سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ پہ مرہم لگائی گئی تھی. سب سے بڑا ایویڈنس کہ یہ کفن مسیح ہے میرے خیال سے یہ ہے کہ 1898 میں ایک نیگیٹو تصویر کھینچی گئی تھی اس کی. یہ پروف ہے کہ یہ چادر فیک نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت نیگیٹو اور پازیٹیو امیجز کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اسٹڈیز اور سائنٹیفک ریسرچ دکھاتے ہیں کہ جسم کے گرمائش سے ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو کپڑے کے کیمیکل سے ریاکٹ کر کے یہ نیگیٹو امپرنٹ بناتا ہے. 1931 میں یہ تصویرات اور بھی بہتر نظر آنے شروع ہو گئے. لوگ حیران تھے اور کیوریس بھی، لیکن چرچ نے اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. بس یہ ہسٹری تھی اور مائدہ اب اس کی ڈسکرپشن بتائے گی. اور اچھا جی بتا دو. السلام علیکم حضور. میں کفن مسیح کی وضاحت یعنی اس کی ڈسکرپشن اس بات سے شروع کروں گی کہ یہ سائنسی دنیا کا سب سے زیادہ اسٹڈیڈ آرٹیفیکٹ ہے. مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں پتا تھا جب تک حضور کا خطبہ نہیں آیا تھا اس کے بارے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ یہ کپڑا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تم وہ کتاب بھی پڑھ لو، جیزس ان انڈیا. میں نے کوشش کی تھی جی، میں نے بھی ختم نہیں کی. اتنی سی تو ہے، پڑھ لو. ہاں جی میں کوشش کروں گی ضرور. یہ ساری پڑھو، بلکہ اردو میں نہیں پڑھ سکتی، انگلش میں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اردو میں کوشش کی تھی؟ اردو میں نہیں، اردو میں بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن وہ بالکل میرے سے نہیں ہوا. تو انگلش میں میرے پاس ہے، میں پڑھوں گی ضرور انشاءاللہ. ہم یعنی احمدی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ کپڑا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ وفات نہیں پائی تھی. اٹالین میں اس شراؤٹ کو سانتا سندونے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لٹرل معنی ہولی شراؤٹ ہے. اس 14 فٹ لینن کے کپڑے پر ایک 5 فٹ 7 انچ آدمی کی شبیہ ہے. اگر اس کپڑے کی تصویر کو نیگیٹو میں دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کی مونچھیں اور داڑھی تھی اور بال کندھوں تک آتے تھے. ان کی کلائی پر زخم بھی نظر آتے ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو صلیب پر رکھا گیا تھا. مگر تصویر میں ایک ہی کلائی نظر آتی ہے کیونکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ہے. ہاتھ پر صرف 4 انگلیاں دکھائی دیتی ہیں اور انگوٹھے انگلیوں کے نیچے آگے ہیں. میڈیکل ریسرچ نے یہ پروف کر دیا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب زخم ایسا لگتا ہے تو تھمز ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، انگوٹھے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح انجیل میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں سپیر ڈالے گئے تھے تو اس کا بھی زخم ہے اور یہ کافی واضح ہے. جو کانٹوں کا تاج حضرت عیسیٰ واضح ہے. جو کانٹوں کا تاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پہنایا گیا تھا اس کے زخم بھی سر پر نظر آتے ہیں جس سے کافی خون بھی نکلا تھا. یہ سارے اس کے زخم ہی ہیں کانٹوں کے تاج کے. جس طرح ایم ٹی اے کی ڈاکیومنٹری نے بتایا ہے کہ ٹانگوں پر بھی زخم نظر آتے ہیں جس کی وجہ وہی ٹارچر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ ٹانگوں کی بھی ویو دکھائی ہوئی ہے اور پیچھے جو پورا کفن ہے اس کی ویو بھی دکھائی ہوئی ہے.
تو وہ یہ جو پیچھے جو پیچھے زخم ہے وہ اسی کو کوآپریٹ ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں جو آگے کے زخم ہے. یعنی کہ اگر یہ نقلی ہوتا تو اتنے ایگزیکٹ اتنے پرسائز ہو ہی نہیں سکتے تھے. پھر سب سے نمایاں اور میرے لیے میرے خیال سے سب سے انٹرسٹنگ بات اس ریسرچ میں یہ تھی کہ کپڑے پر خون کے بہت زیادہ داغ ہیں, کافی داغ ہیں پورے کپڑے پر. سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے اور اب تک یہ مانا جاتا ہے کہ یہ AB پازیٹیو بلڈ گروپ سے ہے. یعنی کہ یہ جو خون ہے یہ کوئی پگمنٹ کوئی ڈائی کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ AB پازیٹیو بلڈ ہے, یہ بلڈ ہی ہے. میرا گروپ نمبر ہی ہے. اتنے ثبوت کے بعد بھی اب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ یہ شراؤڈ, یہ کفن حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے. انہوں نے یہ بات پکڑ لی ہے کہ جب کاربن ڈیٹنگ کا ٹیسٹ ہوا تھا تو یہی پتہ چلا تھا کہ اس کپڑے کو 16ویں صدی میں بنایا گیا تھا. مگر جس طرح آپ کو عافیہ نے بتایا تھا کہ کفن مسیح کو 16ویں صدی کے قریب آگ لگی تھی, جو پھر ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی تھی. اور جو کپڑا کاربن ڈیٹنگ کے لیے گیا تھا وہ کفن مسیح کا اوریجنل کپڑا تو نہیں تھا بلکہ اس ریپیئر کا کپڑا تھا. جو ریسرچرز اتنے پکے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے, اگر وہ اتنے شور ہیں کہ یہ فیک ہے, تو وہ ہماری تسلی کے لیے یا اپنی خود تسلی کے لیے دوبارہ سے کیوں نہیں یہ ریسرچ کرتے اس کی ڈیٹ دیکھنے کو. مگر اب کپڑے سے یہ حصہ ڈیٹیچ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ جو کپڑا خراب تھا, جو غلط کپڑا تھا, جو 16ویں صدی میں لگایا گیا تھا, اس کپڑے کو انہوں نے اتار دیا کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ سے نہ ہو. پرہیز کیا بیسکلی اس غلطی سے. ایک اور بات جو ریسرچ سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک کفن ہے تو اس پر ڈیکمپوزیشنز کے سائن کیوں نہیں ہیں. یعنی ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو بھی اس کفن میں تھا, حضرت عیسیٰ ہوں یا نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی تھا, لیکن ڈی کمپوزیشن کے سائن نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں اس کفن میں کسی مردے کو لٹایا گیا تھا یا لپیٹا گیا تھا. اگر عیسائیت کی طرف سے اسے دیکھا جائے, یعنی کہ اگر ہم کرسچن ویو سے دیکھیں تو یہ ایک پریشان کن بات ہے, کیونکہ اس کفن سے عیسائی لوگ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی صلیب پر اور پھر واپس زندہ ہوئے تھے, ریزریکشن کی تھیوری. مگر ایک احمدی مسلمان کی ویو سے دیکھیں, اگر ہم اسے اپنی ویو سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اپنے مذہب کا ایک کھلا اور واضح نشان ہے کہ ہم سچے ہیں. یہ ہمارے بلیف کو ریٹریٹ کرتا ہے اور یہ کفن ہماری بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات نہیں پائی تھی, مگر وہ زندہ تھے, لیکن ان کو بہت سے زخم تھے جن کی وجہ سے ایسے لگ سکتا تھا کہ انہوں نے وفات پا گیا, لیکن وہ زندہ تھے, بہت زخمی تھے. یہ کفن وفات مسیح کی دلیل ہے. ریسرچ کے دوران مجھے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو پہلی تصویر کفن کی مسیح کی دلیل ہے, وفات مسیح کی دلیل ہے کفن, ہاں جی, کیونکہ اس پہ ڈیکمپوزیشن کے سائن نہیں ہے نا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دلیل ہے کہ فوت ہو گئے, نہیں کہ وہ کہ انہوں نے وفات نہیں پائی تھی. وفات مسیح کی دلیل نہیں ہے کون نا. اچھا, یہ وفات مسیح کی دلیل نہیں ہے, وہ انہوں نے وفات نہیں پائی تھی بلکہ وہ زندہ تھے. اچھا, ریسرچ کے دوران مجھے یہ بھی بات سمجھ آئی تھی کہ جو پہلی تصویر کھینچی گئی تھی سیکنڈو پیا نے جو ایمیچر فوٹوگرافر تھا, وہ صرف 1 سال پہلے کھینچی گئی تھی جب مسیح ہندوستان میں پبلش ہوئی تھی. یعنی کہ پہلے وہ تصویر کھینچی تھی اور پھر مسیح ہندوستان بعد میں پبلش ہوئی تھی 1898 میں. پتہ لگا نا اس کا. ہاں جی, 1898 میں مسیح ہندوستان میں لکھی گئی تھی کتاب. اچھا, میرا خیال ہے وہی سال تھا. ہاں جی, مگر لکھی گئی تھی, چھپی شاید بعد میں تھی, چھپی تو 10 سال بعد تھی. مگر مسیح ہندوستان میں شبی یا اس طرح کا کپڑے کے بارے میں اس لیے شاید نہیں بات ہوئی. نہیں, اس وقت پتہ نہیں تھا نا. اس وقت پتہ نہیں تھا. اگر ہوتا بھی تو شاید اٹالین میں تھا, انگلش یا اردو ٹرانسلیٹڈ نہیں ہوئی تھی کوئی بھی. اس کے بعد ہوا تھا میرا خیال ہے. جی. جس طرح کے زخم شعور پہ پائے جاتے ہیں ایسے ہی زخم یوز آصف کے معیار پہ پائے جاتے ہیں. یعنی وہ کشمیر میں جو ٹوم ہے, وہ جو کشمیر میں ٹوم ہے, ایسے ہی ٹوم کے ساتھ انہوں نے وہ پاؤں کے نشان رکھے ہوئے ہیں نا, جو ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری ریسٹنگ پلیس ہے, فائنل ریسٹنگ پلیس ہے. وہاں انہوں نے جس طرح کے پاؤں کے رکھی ہوئی ہیں, یہ ایم ٹی نے دکھا دی ہے. اسی طرح کے وہ میچ کرتے ہیں, سملر ہے جو کفن پر ہے, یعنی کہ پھر ہماری ایک اور ہمارے لیے ایک ثبوت ہے, ایک نشان ہے. میں یہ بات پہلے بتانا بھول گئی تھی کہ اگر یہ مصنوعی ہوتا تو ایک نیگیٹو سے کبھی بھی نظر نہ آتا, کیونکہ نیگیٹو کا اس وقت ہم نہیں پتہ تھا, لوگوں کو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی 16ویں صدی میں کہ وہ اس طرح سمجھ سکتے کہ نیگیٹو ایسے ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اکثر میڈیول بلکہ رینیسانس آرٹ میں بھی کیل ہتھیلیوں یعنی کہ پام سے جو نیلز تھے, جب کسی کو بھی سلیپ پہ لگایا جاتا تھا, جو نیلز تھے وہ ہتھیلیوں سے ڈپکٹ کیے تھے کہ ہتھیلیوں سے ان کو سلیپ پر لگایا تھا. مگر اگر اس میں دیکھیں تو وہ کلائی پہ لگایا گیا ہے, یعنی کہ رسٹ پہ ہی ہے, اور یہ بھی اس کا ایک پروف ہے کہ یہ نہیں ایسے فیک ہو ہی نہیں سکتا. اب میں کلاس کو حضور کے وزٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی. جب حضور نے تورین گئے تھے اور انہوں نے شراؤٹ دیکھا تھا. حضور نے یورپ کا دور مارچ اپریل 2010 میں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ دور اپریل کا دورہ, یورپ کا دورہ مارچ اپریل 2010 میں کیا تھا. تو اور جب حضور اٹلی سے سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے تو وہ تورین میں بھی رکے تھے. تورین اٹلی کا تیسرا سب سے صنعتی یعنی انڈسٹریل سٹی ہے, اور تورین اپنے گرجا گھر, آرٹ گیلریز, عجائب گھر یعنی میوزیمز, پارکس اور تھیٹر کی وجہ سے مشہور ہے. حضور نے 2 میوزیم وزٹ کیے تھے, اور جس میں شراؤٹ پڑا ہوا تھا اس میوزیم کا نام تھا میوزیو ڈیلا سندونے. حضور کا استقبال چرچ کے کوآرڈینیٹر اور ڈائریکٹر نے کیا تھا, اور پھر آپ کو پرائیویٹ راستے سے لے جایا گیا تھا. پہلے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا تھا, اور آپ کو وہاں ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی کفن مسیح کے بارے میں. یہاں میں چھوٹی سی بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو حضور کے ٹرانسلیٹر تھے, وہ حضور کو جو اٹالین سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے, وہ حضور کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ڈائریکٹر بات کر رہا تھا وہ کرسچین کی ویو سے کر رہا تھا, جو کہ اسلام کی ویو سے غلط تھی. تو ان کو نہیں دل چاہ تھا کہ وہ بات اس طرح حضور سے کرے. تو پھر حضور نے انہیں یہی کہا کہ جب آپ ان کے بارے میں یا ان کی کوئی ویو مینشن کریں تو کہیں کہ یہ کہتے ہیں. پھر حضور کو ایک چھوٹے کمرے میں لے جایا گیا جہاں شراؤٹ کا 3D ماڈل پڑا تھا. یہ ان کے لیے تھا جو شراؤٹ کو نہیں دیکھ سکتے تھے یا جو نابینا تھے, وہ یہاں سے اس کو محسوس کر سکے. اس کے بعد حضور کو مین ہال میں لے جایا گیا جہاں کفن مسیح کو ایک فریم میں تقریباً 10 سے 12 فٹ اونچائی پر رکھا گیا تھا. اس کمرے میں کفن مسیح کے دوسری طرف سے پروجیکٹر یعنی لائٹ ڈالی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے کپڑے پہ عکس کافی نمایاں نظر آ رہا تھا. اس کے ارد گرد کافی سیکیورٹی کا انتظام بھی تھا. 10-12 فٹ تھا, مجھے تو لگتا تھا 7-8 فٹ ہوگا. چلو خیر جتنا بھی تھا. میں نے الفاظ میں پڑھا تھا کہ 10-12 تھا, لیکن شاید تقریباً میرے سامنے ہی نظر آ رہا تھا کہ ہاں چلو خیر. ٹھیک ہے. ایم ٹی اے کو فوٹوگرافی کی بھی اجازت ملی تھی جو کہ عام پبلک کو بالکل بھی نہیں تھی, اور جگہ جگہ نو فوٹوگرافی اور نو فلیش کے سائنز بھی لگے ہوئے تھے, مگر ایم ٹی اے کو پھر بھی اجازت مل گئی تھی. انہوں نے دوسروں کو بھی دے دی تھی مگر بغیر فلیش کے. ٹھیک ہے. پھر ڈائریکٹر نے حضور سے درخواست کی کہ حضور کو وزٹر بک میں کچھ لکھ دیں یا اپنے اوپینینز جیسے بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے لیے بڑے اعزاز یعنی آنر کی بات ہوگی. تو حضور نے انگلش میں اپنا نام لکھا تھا اور سائن کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا تھا. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا تھا جی. پھر حضور کو ایک بڑے سے میٹنگ روم میں لے جایا گیا. اس لیے لکھا تھا کہ اللہ ایک ہے, رحمان الرحیم ہے. ٹھیک. پھر حضور کو ایک میٹنگ روم میں بھی لے جایا گیا جہاں پہ ڈائریکٹر اور چرچ کے اسلامک اسکالر تھا. اور جب حضور سے پوچھا گیا, جب ڈائریکٹر یا اسکالر نے پوچھا حضور سے کہ آپ اس زیارت کو دیکھنے آئے, تو حضور نے بتایا کہ یہ
अनएक्सपेक्टेड ही था, हमें पता तो था इसका, मगर हजूर लकी थे कि वो जा सके थे इस यहाँ. और फिर हजूर ने जमात के बारे में भी बताया उन्हें, जो कि एक तबलीग का ज़रिया भी हुआ. उन्होंने बताया कि हमारे अकायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या हैं, हमारे क्या अकायद हैं, हम क्या बिलीव करते हैं हज़रत ईसा के बारे में. और फिर सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा. इसके दौरान हजूर ने ये बात भी इजहार की कि खलीफा की हैसियत से हजूर इस नुमाइश को देख सके, और वो अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं इसके लिए. फिर जो लाइब्रेरी हजूर को दिखाई गई, ये जो लाइब्रेरी है, ये तुरीन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है. जब लाइब्रेरी का विज़िट किया तो डायरेक्टर से पूछा कि क्या आपके पास कुरान करीम की भी कॉपी है, तो डायरेक्टर ने बताया कि बग़ैर अरबी के है. इस पर हजूर ने उस लाइब्रेरी को कुरान करीम बेमा अंग्रेज़ी तफसीर के साथ तोहफ़ा दिया. और इसके बाद हजूर ने थोड़ा सा वक्त गुजारा था और फिर वो आगे चले गए थे. और ये भी बात मुझे पड़ी थी कि वहाँ आपने एक इटालियन एक इटालियन था, उससे आपको पता था कि वो अहमदी थे, और वो अब मसीह हिंदुस्तान की इटालियन में ट्रांसलेशन कर रहे थे. और इंशाल्लाह आपने कहा था उसके लिए दुआ करें कि वो कम कुरान शरीफ का तर्जुमा रिवाइज कर रहे हैं जी. वो स्विट्जरलैंड में थे. मेरे ख्याल से कि अब क्लास थोड़े से सवाल पूछना चाहती है. ख़त्म हो गई बातें? हाँ जी. हाँ, क्या कहना चाहती है? हजूर जब आप ट्रिप पे गए थे तो फिर वो जो कपड़ा था उसमें सही तरह नज़र आ रहा था, क्लियर था वो व्यू हज़रत ईसा का? जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है वैसा ही था. सामने नज़र आ रहा था, डब्बे में बंद था, पीछे उसकी गैसेस थी उसको प्रिजर्व करने के लिए. सामने लाइट थी बड़ी, अंदर ही लाइट थी और शीशे के बक्स में था. और था कि मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि एक जर्मन आदमी था, उसने रिसर्च की थी और फिर वो श्रीनगर गया था और उसने एक वीडियो भी बनाई थी कमरे की. तो इससे पता लगता है कि कुछ तो वो बिलीव करते हैं कि अब बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा हो चुके हैं. वो तो फिल्म भी आ चुकी है ईसा की ज़िंदगी पे और वहाँ जाने पे, लेकिन अब उन्होंने इसीलिए श्रीनगर में ना उन्होंने उसको पाबंदी लगा दी है. कोई फॉरेनर्स को आने पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है, बंद कर दी है, बैन कर दिया है कश्मीर में जो हज़रत ईसा की कब्र देखने के लिए लोगों को, ताकि मज़ीद रिसर्च कर के कहते हैं ईसाई ये तो मज़ीद बढ़ जाएगी. हाँ जी. लेकिन हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने फरमाया ना कि ईसा को मरने दो कि इस्लाम की ज़िंदगी इसी में है. तो उनको पता लग रहा है कि ईसा मर गया तो इस्लाम ज़िंदा हो जाएगा. ज़िंदा तो है, लोगों को उसका वाज़ेह सबूत मिल जाएंगे इस्लाम की सच्चाई के. अच्छा, और हुजूर क्या गैर अहमदियों को भी लगता है कि ये जो शिरोन है ये सच्चा है? शिराउट सच्चा है गैर अहमदियों को? जी. उनको पता ही कोई नहीं, उनको ज़रूरत ही कोई नहीं. उनको इतना पता है कि किस तरह गालियाँ निकाली जाती हैं, किस तरह बुरा भला कहा जाता है. और वो तो कहते हैं ना कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ना कत्ल की, ना उमा कत्ल हुआ उमा सलबू का तशरीह करते हैं, ना कत्ल हुए ना सलीब हुई हैं. इस तरह मुश्तबह मामला कर दिया तुम्हें, कोई और आदमी ला के खड़ा कर दिया सलीब पे, और हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने वैसे ही आसमान पे उठा लिया. वो तो कहते हैं किस्सा ही ख़त्म हो गया, शराउट शरूट तो है ही कोई नहीं. वो तो कहते हैं सीधे आसमान पे चले गए थे. शराउट तो उसका होगा जो उनकी जगह खड़ा था. ईसाई तो अहमदी तो मानते ही नहीं ना. वो तो कहते हैं तीसरा ऊपर बैठे हैं 2000 साल से. यहाँ तो अल्लाह मियाँ कहता है कि वो और उसकी माँ खाना खाया करते थे, वहाँ बगैर खाने के बैठे हैं, या पता नहीं शायद वहाँ भी कोई लंगर खाना जारी हुआ हो. हाँ. वो कपड़ा कहाँ से मिला था उनको? उसी वक्त संभाल लिया होगा उनके हमारियों ने, जिन्होंने उनको बचाया था, जिन्होंने उसके अंदर घर के अंदर उनकी ट्रीटमेंट की थी. हैं उसके बाद वो होता चला गया. इनको जो इल्म में आया है वो 525 ईस्वी में है, यही साल में है ना, 525 में 500 समथिंग
40 AD میں جب پہلی دفعہ انہیں ملا تھا تو انہیں ترکی میں ملا تھا. ہاں اس کے بعد پھر چلا گیا, پھر غائب ہو گیا, پھر اس کے بعد غائب ہو گیا. جی وہ بادشاہوں کے پر پھر عیسائیوں کے پاس آیا, جنہوں نے ایک چھوٹا سا بروشر بھی شائع کیا ہوا تھا, اس میں ساری ہسٹری اس کی لکھی ہے 1 2 3 4 پوائنٹ کر کے, اسی میں تم نے لے لیا ہوگا, اسی میں سے انہوں نے الفضل میں لکھا ہوگا, وہ میرے پاس پڑھا تھا, میرا خیال میں نے کسی کو دے دیا. تو بہرحال پھر عیسائیوں نے اس کو سنبھال کے رکھا. اس کا ایک ٹکڑا جو چہرے پہ تھا نا, وہ اسپین میں بھی ایک میوزیم ہے چرچ میں, وہاں رکھا ہوا ہے. اس کے بھی جو خون کے نشان ہیں, بلڈ سٹینز آئے ہیں, اور جو پرنٹ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر چہرہ سارا, وہ وہی ہے جو شراؤٹ کا ہے. تو اس لیے خیال یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو رومال کی شکل میں علیحدہ دوائی لگا کے ان کے چہرے پر لگایا تھا نا مرہم حصہ, اس کا حصہ وہ اسپین میں چلا گیا عیسائیوں کے پاس. تو عیسائیوں کے پاس باقاعدہ جو ان کی ہسٹری نون ہسٹری ہے اس میں وہ 500 سم تھنگ میں آیا ہے نا, 525 میں لکھا ہوا ہے, AD میں ہے. اور حضور میں نے پوچھنا تھا, جب آپ ٹرپ پہ گئے تھے, جو آپ نے شراؤٹ کو دیکھا تھا, تو آپ کو کیا خیال آیا تھا, آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ جی اس نے مجھے ڈائریکٹر نے بھی یہی سوال کیا تھا, تو میں کس لیے آیا, کیا خیال آ رہا ہے. میں کہا میں نے یہ آیا کہ ایک واحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں جو پرانے انبیاء ہیں ان میں سے ایک واحد نبی ہے جس کی اصل, باقی تم لوگ اکثر تشریح بنا لیتے نا, ہم تو مسلمان تو بنانا نہیں چاہتے کیونکہ منع ہے پرنٹ کر کے نقشے کھینچ کے اسکیچ کر کے تصویر بنانا کسی کی صرف تصور کے اوپر. تو ایک واحد نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تصویر محفوظ کر لی ہے اس کے ذریعے سے, اور یہ ایک ایسا کپڑا ہے مقدس جس سے ایک تاریخ کے شوائد بھی ملتے ہیں اور نبی کی تصویر بھی ملتی ہے جو 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہی تھی کہ اللہ میاں قدرت کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا کہ بعد میں جب مسیح ثانی آئے گا تو اس زمانے میں پھر اصل حقیقت اور ثبوت مل جائے, اور جو غلط نظریات ہیں لوگوں کے وہ ختم ہو سکیں. جی حضور میری ایک سنی دوست ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر آپ جیسے آپ یقین کرتے ہو کہ حضرت مسیح موعود آ گئے ہیں, تو جزا سزا کے دن پر چونکہ حضرت وہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جزا سزا کے دن پہ آئیں گے, تو آپ کیا یقین کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے, انہوں نے صلیب کو توڑنا ہے, سور کو قتل کرنا تھا. یہ تو نہیں کہ لا کے اول تو اگر آخری دن قیامت کے دن ہی آنا ہے انہوں نے, تو ایک دنیا میں کس طرح پھر جائیں گے ساری صلیبیں توڑتے ہوئے. پھر جتنے سور بیٹھے ہیں ساری دنیا میں ہیں, پگز اب تو بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں پگ کے ہیں, ان کو مارتے جائیں گے, بیچارے قتل کرتے جائیں گے تو بڑا وقت لگ جائے گا, جزا سزا کہاں رہ جانی ہے اس دن. جب ختم سب کچھ ہی ختم ہو جانا ہے پھر ان کی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی, جزا دے دی. انہوں نے تو اس لیے آنا ہے نا, مہدی بھی نام ہے اور مسیح بھی. مسیح اور مہدی نے اگر ان کے دو مختلف لوگ ہوں, مسیح علیحدہ ہے اور مہدی علیحدہ ہے ان کے خیال میں, تب بھی آخر اس نے مسلمانوں کو ہدایت دینی ہے نا. جب وہاں فیصلہ ہی ہو رہا ہے تو ہدایت کیا دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی گردنیں کاٹ دے گا. جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو جہنم میں ڈالتا جائے گا, اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو جنت میں چلے جائیں گے. تو مہدی کی کیا ضرورت ہے اس دن کے لیے پھر ہیں؟ اسی طرح مسیح نے آ کے جب فیصلہ ہی ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے پھر مسیح نے آ کے؟ ضرورت تو کوئی نا, پھر جو قیامت ہی آ گئی تو پھر ضرورت کیا کسی مسیح اور مہدی کی؟ اسے پوچھو. جب اللہ تعالیٰ آپ ہی فیصلے کر رہے ہیں تو ان دونوں کو بھیجنے کی ضرورت 2 گھنٹے کے لیے بھیج کے, تو کام ہی ختم نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم جس کام کے لیے بھیجا وہ بھی نہیں ختم کر کے آئے ہیں. بیچارے بیوقوف ہیں, ان کو عقل ہی نہیں ہے. اب ایک سوال ہی کر لو کیونکہ وقت تھوڑا ہے, دو اس کو. حضور جیسے قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہو چکے ہیں,
تو دوسرے جو مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں یہ مانتے؟ میں نے ابھی بتایا نا، وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ایک اس کے الٹ معنی کر لیتے ہیں. وہاں جو ایک جگہ قرآن شریف میں یہ بھی تو آیا نا، نہ وہ قتل کیے گئے نہ سلیب دیے گئے ہیں، لیکن ان کو اس طرح صورتحال ظاہر کہ شبہ میں ڈال دیا گیا ہے. اصل میں وہ شبہ کے جو ہے مطلب یہ تھا کہ ان یہودیوں کو جو قتل کرنا چاہتے تھے، جو بائبل تورات کی روح سے، یہودیوں کے مذہب کی روح سے ایسا مرنا تھا جو سلیب پہ مرے، جو لعنت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ لعنتی موت نہیں مرے، تم لوگوں کو یوں ہی غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ اصل میں سلیب پہ تم لوگوں نے سلیب چڑھا دیا، لیکن وہ سلیب سے زندہ اتر آئے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی 2-3 دن مریم عیسیٰ کے ساتھ. پھر وہ ذرا ٹھیک ہوئے تو چلے گئے ایک اور جگہ، پھر وہاں کچھ دن عرصہ رہے، پھر آگے سفر کرتے چلے گئے. تو وہاں اور جب ہم توفیٰ کے معنی سے ثابت کرتے ہیں کہ فوت ہو گئے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، وہ بار بار اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ وہ سلیب ہوئے نہ قتل ہوئے. سمجھنا چاہتے نہیں. یہ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ہمیں بتائی ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں مسلمانوں کے نظریے کی وجہ سے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نہیں آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کھولا کہ نہیں، عیسیٰ نے نہیں آنا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اصل میں تم ہو. چلو جی، ادیبہ محمود. السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے 100 ابال، دل میں اٹھتا ہے میرے 100 ابال. ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں. کیا یہی تعلیم فرقان ہے بھلا؟ کچھ تو آخر چاہیے خوف خدا. مومنوں پر کفر کا کرنا گماں ہے، یہ کیا ایمان داروں کا نشان ہے، یہ کیا ایمان داروں کا نشان. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. شرک اور بدعت سے
ہیں خاک راہ احمد مختار ہیں خاک راہ احمد مختار ہیں. اچھا اب گیم کیا ہے تمہاری؟ ابھی سیکھ لی تم لوگوں نے؟ کس نے سکھائی ہے ان کو؟ یہ تمہاری اسسٹنٹ نے بنائی ہے؟ پھر پوچھو بناؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا حال ہے؟ اس اچھا حال ہے. بتاؤ تم. بتاؤ. کیف حالک؟ اچھا آگے. میں خیریت سے ہوں والحمدللہ. اور آپ کا کیا حال ہے؟ اچھا چلو تم بتا دو. بخیر والحمدللہ. کیف حالک انتی؟ چلو آگے. آپ کس جگہ سے ہیں؟ تم بتاؤ. کالے پر پیچھے دے دو جلدی سے جلدی سے. من این انتی؟ جی. آگے. میں اس جگہ سے ہوں. میں کولیئر بٹ سے ہوں. کہاں سے رہتی ہے؟ معاہدہ کے ساتھ جو بیٹھی ہے. انا من. کہاں سے ہے؟ سٹن. ہاں ٹھیک ہے. یہ میری دوست ہے اور یہ ایک طالبہ ہے. دیکھو تو آگے جلدی سے جلدی 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 جلدی. هذه صدیقتی وهي طالبہ. تم کہاں جاؤ گے؟ تم کل کہاں جاؤ گے؟ تم کل کہاں جاؤ گے؟ کل تو چھٹی ہے گھر میں رہو گے. این تذهب غدا؟ جی میں مصروف ہوں. تو انا مشغول. جی تم نے دیکھ کے لکھ رہی ہو پڑھ رہی ہو. آگے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ صحیح ھذا. اچھا آگے. مجھے اس کی خبر ہے. ان علم ذالک. جی سوال کر رہی ہو یا جواب دے رہی ہو؟ آگے. یہ چیز بہت خوبصورت ہے. تم سے پوچھ چکا ہوں میں ایک دفعہ. وہ آخر والی تم سے پوچھ چکا ہوں. چلو تم بتا دو. تمہارے ابا کو عربی آتی تو تم تو عربی آنی چاہیے. ھذا شیء جمیل جدا. جی اچھا چلو ہو گیا. چلو پھر اللہ حافظ.